ایک پیغمبر جاتے تھے، دوسرا ان کی جگہ لیتا تھا، اور اب میں آخری پیغمبر ہوں، یعنی اب دنیا کی انتظام و انصرام اور ان کا سیاسی نظام اب میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میرے بعد نبی نہیں آئے گا، البتہ میرے نائب آئیں گے، خلیفے آئیں گے، اور بڑی تعداد میں آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ختم نبوت کا ذکر سیاست کے ذیل میں فرمائیں۔ ہم بھی پاکستان میں اپنی فتح کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، پارلیمنٹ کے حوالے سے اٹھاتے ہیں، اور پھر جب الیکشن ہوتا ہے تو پنڈی والا ایک بھی مولوی کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر ہمارا حق بنتا ہے آپ کے اوپر یا نہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تمام تاجروں سے کہنا چاہتا ہوں، سیاسی قوت بناؤ۔ سیاسی قوت نہیں ہوگی تو ساری زندگی غلام ابن غلام بن کر رہو گے۔ آزادی و حریت یہ میری تاریخ ہے۔ آزادی و حریت کے لیے قربانیاں مجھے اپنے اکابرین سے ملی ہیں۔ اگر میں اپنی آزادی و حریت پر کمپرومائز کرتا ہوں تو پھر مجھے اپنے اکابر کا نام لینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے، کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ جدوجہد ہمارے ذمہ ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن استقامت کے نتیجے میں اللہ کامیابی ضرور عطا کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اور آج تو پاکستان میں پارلیمنٹ بھی ایسی پارلیمنٹ ہے کہ کسی سنجیدہ مجلس میں اس کا تذکرہ کرنے پر ہنسی آتی ہے۔ ڈمی قسم کے پارلیمنٹ اور ڈمی قسم کی حکومت، اور قوم کے لیے ایک شرمندگی، اور پھر خود کہتا ہے کہ امریکہ کا صدر مجھے فون نہیں کرتا، اور پھر خود کہتا ہے کہ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا۔ یہ ہے خارجہ پالیسی، یہ ہے دنیا کی نظروں میں پاکستان کی اہمیت۔ اور آج جب افغانستان کی صورتحال بدلی تو ظاہر ہے کہ پاکستان اس خطے کا اہم ترین سٹیک ہولڈر ہے، لیکن سلامتی کونسل کا فوری اجلاس جو افغانستان کے حوالے سے بلایا گیا، پاکستان کے مندوب کو اس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے۔ ہم نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن میں ایک قرارداد پیش کی، اور قوم کو کیا کہا؟ قوم سے کہا گیا ہمارے پاس 57 ممالک کا ووٹ ہے، 57 ممبر ہمارے ساتھ ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس فورم کے، انسانی حقوق کے اس کمیشن کے کل اراکین ہی 47 ہیں، 57 ہیں ہی نہیں۔ یہ ان کی صلاحیتیں ہیں، اور ان صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ قوم کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر پتہ چلا کہ 47 ممالک میں اور اس فورم پر صرف 16 ممبران کے دستخط چاہیے، تب جا کر قرارداد پیش کی جا سکتی ہے۔ ہمیں قرارداد پیش کرنے کے لیے 16 اراکین بھی نہیں ملے۔ کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ ہم نے اپنے گرد و پیش کو ناراض کیا ہے۔ ہمیں ایک مستحکم نظام چاہیے جو آپ کے عقیدے کا بھی تحفظ کرے اور پاکستان کے مفادات کا بھی تحفظ کرے۔
صرف نعروں سے کام نہیں چلتا، زبانی گفتگو کسی کام کی نہیں ہوتی جب تک کہ اس زبانی گفتگو کے پیچھے آپ کا عقیدہ نہ ہو اور آپ کا عہد و پیمان نہ ہو۔ ہم ملک کو کمزور کر رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت جو پچھلی حکومت میں سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% اور اگلے سال کے لیے 6.5% رکھا گیا تھا، حکومت تبدیل ہوئی اور ہمارا سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے نیچے آ گیا۔ آئین کے اسلامی دفعات کا تحفظ، یہ انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ ہر ملک اور ہر قوم کی ایک شناخت ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان کی شناخت دین اسلام ہے۔ مذہبی کارڈ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پاس ہوتی ہے، جس کا مسودہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اور وہ قرارداد نوابزادہ لیاقت علی خان پیش کرتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان، جس میں اللہ کی حاکمیت کا عہد و پیمان کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بات ہوتی ہے۔ قوم کے نمائندے اللہ کی نیابت کا مقام اس میں دیا گیا ہے، لیکن مستقل آئین ہمیں ملا سن 1973 میں۔ سن 1973 میں اسلامی نظریاتی کونسل بنی، اور اس لیے بنی تاکہ ان کی سفارشات پر قانون سازی کی جائے۔ جہاں قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ سن 73 سے لے کر آج تک وہاں پر کوئی دوسری قانون سازی پھر نہیں ہوئی اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کے مطابق۔ اسمبلی ان لوگوں سے بھر دی جاتی ہے کہ جن کو قرآن و سنت سے دلچسپی نہیں ہوتی، اس قانون سازی سے ان کی دلچسپی ہی نہیں ہوتی، تو پھر کیسے آئے گا نظام؟ کیسے آئے گی تبدیلی؟ اور پھر آپ ملک کو مضبوط بنائیں گے، اقتصادی طور پر مضبوط ہوں گے، ساری دنیا آئے گی آپ سے دوستی کرنے کے لیے، ساری دنیا آپ سے دوستی کرنے کو آئے گی۔ اور اگر آپ قلاش ہوں گے تو ساری دنیا تمہیں فتح کرنے کے لیے آئے گی۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ ہندوستان میں یہی بی جے پی کی حکومت تھی، آپ کی معیشت مضبوط تھی تو واجپئی ان کا وزیر اعظم بس میں سفر کر کے آپ کے لاہور پہ اترا ہے اور آپ سے کہا ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، آلو کا، ٹماٹر کا، پیاز کی تجارت کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ لیکن آج وہی بی جے پی ہے اور اس کا وزیر اعظم مودی ہے۔ آپ بتائیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے؟ کشمیر کا کیا حشر نشر ہم نے کر دیا ہے؟ آج میں آپ کے اس اجتماع کی وساطت سے مجاہدین کشمیر، حریت کانفرنس کے قائدین اور بالخصوص جناب سید علی گیلانی کی وفات پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، انشاءاللہ اسی عہد کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور حوصلہ نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنا، اور انقلاب کے لیے تیار رہو۔ آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ اس پاکستان پر اسلام کا علم لہرانا ہے۔ یہ آپ کی اور ہمارا عہد ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو قبول فرمائے، اس میں ہماری شرکت کو قبول فرمائے، اور خاکوانی صاحب آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ والسلام علیکم۔ اختتامی دعا حضرت خاکوانی صاحب فرماتے ہیں۔